یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر، چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے۔ یہ قوم، اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکر ان کی غلام بن جائیں اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ یہ دور گزر چکا ہے، اب آزادی کا دور ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ الیکشن کے دن آپ نے موبائل سروس بند کر دی، آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، اسی وقت پتہ چل گیا کہ الیکشن فری ہے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بند ہیں۔ آپ نے اس دن 8 فروری کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کیوں بند کیا؟ آپ گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری کی ساری دال کھالی۔ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے، اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں، پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق اور پوری انکوائری کریں، اداروں کی انکوائری کریں، الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں، عوام کی شکایات سنیں اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے۔ یہ 5 چیزیں الیکشن کمیشن کو کرنی ہے: ایماندارانہ ہو الیکشن، منصفانہ ہو، شفاف ہو، قانون کے مطابق ہو اور بدعنوانی کا تدارک ہو۔ یہ 5 چیزیں 8 فروری کے الیکشن میں نہیں ہیں۔ نہ وہ الیکشن ایماندارانہ تھے، نہ منصفانہ تھے، نہ شفاف تھے، نہ قانون کے مطابق تھے۔ قانون کے مطابق تو نگران حکومت کی مدت 90 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی جو بدعنوانی سے پاک تھے۔ اس لیے الیکشن کمیشن غداری کا مرتکب ہوا ہے، اور میں اس کی معافی مانگنے کا، مستعفی ہونے کا، آرٹیکل 6 کی کارروائی کا اور 50 ارب روپے اس غریب قوم کے ٹیکسوں کا واپس لینے کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں۔ Honorable Senator Mushtaq sir. شکریہ مسٹر چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر چیئرمین، میں اپنے کولیگز کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی، اور دھاندلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہم نے اس الیکشن میں دیکھی۔ یہ ایک جعلی الیکشن تھا، اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہوگی۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، اور قوم کے 50 ارب روپے جو اس الیکشن کے اوپر خرچ ہو گئے وہ ان چند لوگوں سے واپس لیے جائے جنہوں نے اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی۔ 4 طبقات مجرم ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن، نگران حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، اور ان چاروں نے مل کر عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس الیکشن کو دھاندلی زدہ کیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ کیوں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے؟ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 پڑھ کے سناتا ہوں، آرٹیکل 218 پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ It shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against۔ 5 چیزیں الیکشن کمیشن کو کرنی ہے۔
ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये पांचों चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्च आता है और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली है, धांधली हुई है। आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इस ईवान के तवस्सुत से मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सारा नहीं तो किसी हद तक, कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देख लें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असेंबलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हल्के से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी और वापस कर दी कि यहां से मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर कि बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे कोलीग ने कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं और जो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर पास करवा दिया। इसीलिए बलूचिस्तान से, खैबर पुख्तनख्वा से, इंटीरियर सिंध से आवाजें उठ रही है कि ये इलेक्शन बिक गया था, पहले से सौदे हो गए थे, लोगों ने रकूमत वसूल कर ली थी और उसके मुताबिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन, ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है
ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے, ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے. دھاندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے, جغرافی سے, قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے, لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا, سیاسی بحران کے اندر, معاشی بحران کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر انوالو, جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں. آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیکلائن میں ہے. آپ کی جمہوریت کی تنزلی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے. ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے, بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے, گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے. جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی, جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی, عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی. پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کو, خیبر پختونخوا کو, پنجاب اور سندھ کو, نوجوانوں کو, اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر, چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے. یہ قوم, اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکر ان کی غلام بن جائیں اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ دور گزر چکا ہے, اب آزادی کا دور ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین, میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, میں اس ایوان کے توسط سے, آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے, چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریگ کیا ہے, اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں, پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق اور پوری انکوائری کریں, اداروں کی انکوائری کریں, الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں, عوام کی شکایات سنیں اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے. شکریہ.